آج آپ جتنے ہمارے مجتہدین اور فقہا ہیں ائمہ فقہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کیا اس کا جز ہے؟ سب کہیں گے نہیں، جز نہیں ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر 4 بار، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آگے۔ تو یہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کیا ہے کہ آپ نے اذان کا حصہ بنا دیا۔ تمام فقہا مشترکاً یہ کہیں گے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے، لیکن امویوں نے علی کی ولایت و امامت کے خلاف جو تحریک چلائی اس کے مقابلے میں اولاد رسول نے اس کو اپنا نشان اور اپنا امتیازی اپنی علامت بنا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تم چاہے پوری زندگی علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کرو، ہم ہر نماز اور ہر اذان میں علی کا نام محمد کے ساتھ لے کر بتا دیں گے اللہ کے بعد محمد ہے، محمد کے بعد علی ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، حیدری۔ جزء اذان نہیں ہے لیکن اعلان ہے کہ ہم علی کی ولایت کے بغیر جو کہ نبی کا دیا ہوا تحفہ ہے، ہماری سانسیں ہم پر حرام ہیں اس لیے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہیں اور بھی یہ کہا تھا کہ بھئی ہم علی کو نبی کی وجہ سے چاہتے ہیں، اگر نبی کسی اور کا نام لے لیتے تو ہم اس کو چاہتے۔ نبی اگر کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو مانو، میں ان کو مانتا، آپ اس کو مانتے۔ ہم نے نبی کو اللہ کی وجہ سے مانا اور علی کو نبی کی وجہ سے مانا۔ ہمارے ایمان کا محور اور مرکز اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی امامت و ولایت اس لیے ہے کہ علی کی امامت و ولایت کا اعلان اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا۔ پیمانے تبلیغ سے گوہر توڑ رہا ہے، پیمانے تبلیغ سے سم گور رہا ہے۔ اگر یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول رہا ہے۔ جہاں تک اذان کا تعلق ہے میرے بھائی، اذان کے متعلق یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اذان میں بہت کچھ پڑھتے ہو نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اذان کے ساتھ والصلاۃ والسلام۔ اگر کوئی شخص اذان میں مثلا کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہہ دے جل جلالہ وعم نوالہ، یہ کوئی حرام تو نہیں؟ حرام ہے بھائی؟ نہیں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں کہتا مثلا اذان کے وقت آپ کوئی دوسرا ذکر بھی پڑھ سکتے۔ جو لوگ ہمارے مذہب کے تابعین ہیں وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اذان کا جزو ہے، وہ ایک اچھی بات کے طور پر اس کو کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کہ جس امام کی عظمت کو سب مسلمانوں نے انکار کیا ہے وہ اذان میں اس کا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے خوش ہوتا ہے، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جل جلالہ، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلیہ وسلم، تو اس طرح سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اسلام دشمنی میں وہ قرآن کی اصطلاحات آتی ہے الکفر ملت واحدہ، یعنی کہ وہ اسلام کی دشمنی کے مطابق وہ جو ہیں بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ اس کے برعکس ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ جو ہے ایک دوسرے کو فرقہ واریت اور ان سب چیزوں کی پروموشن جو ہو رہی ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ تو سر یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہم جن کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ہمارے جو ہیں دوسرے علماء دین میں جو بھی لوگ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جس طرح کے سنی شیعہ اور یہ اس طرح کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کے برعکس سر جس پہ ہم کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ لوگ آج امریکہ کے سب سے زیادہ خلاف ہے، مینز ایرانی، ٹھیک ہے، مینز ایرانی پیپلز جو ہیں سر یہ امریکہ کے سب سے زیادہ خلاف ہیں، اور حالانکہ ہمارے جو سنی ہیں ایران کے سر ایرانی پیپلز تو وہ سب سے زیادہ خلاف ہے امریکہ کے، اور اس کے برعکس ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور ہم جو ہے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں کافروں کا۔ تو
تو سر ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں، وہ اس طرح کے انتہا پسند کہ جو ان اختلافات کی وجہ سے کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ سب کا معاملہ تو نہیں ہے، انتہا پسندی بھی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، ہمارے ہاں ایک کلرجی ایک پیشہ بن گیا ہے جو کہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان خرابیوں کا علاج کرنے کی سوچیے، اور اس میں جو بھی آپ رول پلے کر سکے اس کو پازیٹیو رول کو اختیار کیجیے۔ باقی تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے بالکل جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا تو اس دنیا میں مسلمان جنہیں بھی سمجھا جاتا ہے وہ ایک ہی ملک ہے، وہ ایران ہے۔ اگرچہ آپ کہہ نہیں سکتے، یہ بھی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اندر خانے ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ جو ساری دھمکیاں تھیں کہ ہم حملہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ سب ختم ہوئی چیزیں، اس لیے کہ وہ اب اصل میں انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر ہی ایک کاؤنٹر ریولوشن اٹھا دے۔ تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران اکثر و بیشتر جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، خاص طور پر عرب جتنے بھی ہیں وہ سب امریکہ کے ہاتھ میں بکے۔ ہمارے بھی، ہمارا مشرف بھی تھا اور اب یہ بھی ہے، یہ بھی سب، یہ تو آئے ہی امریکہ کے NRO بھی اور NOC بھی، سمجھیے وہ انیس سے لے کر آئے نا۔ تو یہ ساری خرابیاں اپنی جگہ ہیں، ان خرابیوں کو مانیے، سمجھیے، آئیڈینٹیفائی کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ان کو انڈو کرنے میں آپ اپنا پرسنل کوئی رول پلے کریں۔ آپ کسی ایسے گروہ کو تلاش کیجیے جو ان چیزوں سے بلند ہو، جو ان چیزوں کو اہمیت نہ دیتا ہو، جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے ان کے اوپر بات کرتا ہو، جو یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو، ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور ہمت دے۔ جی ہاں جی، اگلا سوال کریں جی۔ اچھا جی علی بھائی، دوسرا سوال جو ہے، اگلا سوال وہ بیسیکلی کلمے سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، اس پہ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ شیعوں پہ بیسیکلی اب یہ بھی کنفرم کریں کہ یہ ان پہ ایک بیسیکلی الزام ہے یا وہ ہے کہ انہوں نے کلمے میں اضافہ کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ بات صحیح ہے، دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے کیا اضافہ کیا ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے بریلویوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اذان کے سے پہلے صلاۃ والسلام اور وہ اس کو اسپیکر پہ کرتے ہیں، بیسیکلی اسپیکر کے اندر اس کو کرتے ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اذان کا پارٹ ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو وہ تو سمجھے گا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ بھائی اذان کا پارٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہاں جی، اس پہ میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نے کیا ہوا ہے۔ دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے، زیادہ سے زیادہ بدعت ہے۔ اذان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں، اضافہ نہیں کیا ہوا، تھوڑا سا وقفہ رکھا ہوا ہے، لیکن اٹیچ تو اس کو کر دیا ہے نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، بعد میں تو درود ضرور پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے والا جو درود ہے وہ اذان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے، تو اس کی مخالفت تو خود غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے، اور انہوں نے بڑا یعنی سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ اذان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی، اور ان کی مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اذان کے بعد پڑھواتے تھے، وہ بھی کہتے تھے 4-5 دن کے بعد ایک اذان کے بعد، روٹین نہیں بنائی تھی، وہ کہتے ہیں منع کیا ہوا ہے کہ روٹین نہیں بنانی ہے، اس کو کوئی حصہ نہ سمجھ لے، اور 4-5 دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے۔ ظاہر ہے دونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا، کیا کریں، آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، پتہ ان کو بھی تھا، انہوں نے لکھ دی ہے یہ بات شرح صحیح مسلم کے اندر۔ تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے، کلمہ تو شیعہ سنی کا ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 6 کلموں کے اوپر بھی میرا کلپ ہے، 4 کلمے ثابت ہیں پہلے اذکار کے طور پہ، تو آپ لکھ دیں 6 کلموں کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا، تو نکل آئے گا وہ کلپ۔ باقی جو شہادت ثلاثہ اسے کہتے ہیں، تیسری شہادت، یعنی اشہد ان علی ولی اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں، ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں، عمر بھی اللہ کے ولی ہیں، عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن اس کو کلمے کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدعت ہے، اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ہوا ہے
اسی لیے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت ثلاثہ کوئی نہیں ہے. نماز میں وہ محمد عبدہ رسول پہ رک جاتے ہیں. جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو نماز بتاؤ، اپنی کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو، اس میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو. اذان میں تو ایڈیشن کر لی، وہ تو اہل سنت میں بھی بریلویوں نے درود شریف کے حوالے سے ایک وہ ایڈیشن والا معاملہ کر دیا. اور اس طریقے سے دیوبند اہل حدیث نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے، وہ بھی جمعے کے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں 4 خلفاء کے نام لیے، آپ نے کیوں لینے تھے، وہ تو بعد میں منع ہے. تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں گے وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابوبکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے چاروں کے نام لے کے حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کے خطبے میں بیان کرتے تھے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے، وہ تو کسی ایک موقع پہ حدیث بیان کی تھی. تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے. یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا، ابا جی تھوڑے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا، آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، میں بھی فیل ہو گیا، تو کیا کون سی نئی بات ہے، فیل دونوں ہی ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بدعات میں آتی ہیں. اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا، کوئی دین لادا نہیں ہو گیا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں. ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ علی رسول اللہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے آپ دین سے نکال دیں. 71B میرا مسئلہ ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کلموں والے مسئلے کس کس نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو